ہم تھے مشکل یا سب اناڑی تھے، جس نے بھی کھیلا اس نے ہارا ہمیں۔ رونق حویلی کی عمارت پر رات کے سناٹے اپنا پہرا جما چکے تھے۔ ایسے میں صوفیہ خانم کا کمرہ نیم تاریک تھا، صرف بیڈ سائڈ لیمپ کی زرد روشنی دیوار پر سائے بنا رہی تھی، اور صوفیہ خانم لمبے مخملی نرم ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں، کمر سیدھی، دوپٹہ سر پر ٹھہرا ہوا، چہرہ زرد اور آنکھیں خالی، جیسے اندر کوئی جنگ چل رہی ہو۔ ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی اور گود میں ارمغان کی تصویر کا فریم۔ ارمغان نام لبوں پر آیا تو آواز ساتھ نہ دے سکی۔ انہوں نے سر جھکا کر تصویر دیکھی۔ ارمغان خانزادہ، جوان، مسکراتا ہوا، ماہین جیسی رنگت اور شہد رنگ آنکھوں والا۔ انہوں نے انگلیوں سے فریم کو چھوا، جیسے اس کی روشنی کو چھو کر محسوس کرنا چاہتی ہو۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر میں کبھی نفرتوں کا زہر گھلنے نہیں دوں گی، مگر… ان کی بوڑھی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ سائرہ کے الفاظ جیسے کانوں میں دوبارہ گونجے۔ تمہارے پوتے کے قاتل کی بیٹی ہے وہ، ارمغان کے قاتل سرفراز جیلانی کی بیٹی ہے میشا جیلانی۔ سائرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ وہیں اپنی جگہ پتھر کی بن چکی تھی، اور ان کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ ابھری۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں صوفیہ، دل نہ لگا لینا اپنے پوتے کی کاغذی بیوی سے۔ یہ مت بھولنا کہ وہ سرفراز کی بیٹی ہے، اور کہیں اس بار دوسرا پوتا بھی… انہوں نے جملہ چھوڑ دیا تھا۔ نہیں۔ اپنے خیال سے چونک کر وہ کانپ اٹھی، شدت سے نفی میں سر ہلایا، جیسے اس خیال کو جھٹک دینا چاہتی ہو۔ میشا کی معصومیت سے بھری صورت، اس کی شوخ آواز، اس کی آنکھوں کی شرارتی پر معصوم چمک، کیا وہ سب جھٹلا دینے کی شے ہے؟ گناہ باپ کا تھا، سزا بیٹی کو کیا ملنی چاہیے تھی؟ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، دل کے اندر عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف خون کا رشتہ تھا، ارمغان کی یاد، اس کا قتل، اس رات کی چیخیں، دوسری طرف ایک بے خبر لڑکی جو اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی، جو ان کی ماہین کی ہی طرح تھی۔ یا اللہ! ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ کمرے کی خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک پھر سے سنائی دینے لگی۔ انہیں یاد آیا ارمغان کی میت، سفید کفن، اور ان کی گود میں سر رکھ کر روتی ہوئی دو چھوٹی بچیاں، ان کے اردلان کی خونی نگاہیں، سب کچھ تو پھر وہیں سے برباد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ارمغان کی موت نہیں تو اردلان کی زندگی کی ساری خوشیاں نگل لی تھیں۔ اس کے ہونٹوں سے ہنسی چھین گیا تھا وہ سانحہ۔ ان کے دل میں درد کی ایک نئی لہر اٹھی تو انہوں نے مٹھی بنا کر اپنے سینے پر مارا۔ اگر یہ سچ ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا، تو کیا میں اس قاتل کی بیٹی کو اپنے پوتے کی زندگی کا حصہ بنائے رکھوں؟ اور فوراً ہی ایک اور سوال اندر سے ابھرا تھا۔ جرم باپ کا تھا، مگر زخم بیٹی کو ملے، کیا یہ انصاف ہوگا؟ وہ پہلی بار خود کو واقعی تنہا محسوس کر رہی تھی، جیسے سارا قبیلہ واقعی قتل گاہ میں ہو اور وہ اکیلی گواہ۔ کمرے کی خاموشی میں انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ یا رب، مجھے انصاف اور ظلم میں فرق سمجھنے کی توفیق دے، میرے دل میں نفرت نہ بھر دینا، مگر میرے بیٹے کے خون کو بھی رائیگاں جانے نہ دینا۔ میں نے اپنا حساب تیرے سپرد کیا۔ ان کی آواز مدھم ہو گئی۔ کتنے لمحے ان کے بند ہونٹوں سے دعا نکلتی رہی، اور دھیرے دھیرے ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے دل کو قرار آ رہا ہو۔ وہ جو گھٹن بھری ہوئی تھی، وہ دھیرے دھیرے چھٹنے لگی تھی۔ اللہ نے بے قرار دل کو صبر عطا کر دیا ہو۔ انہوں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، گود میں رکھی ارمغان کی تصویر اٹھائی۔ یہ صورت تو ہمیشہ دل کا زخم بنی رہے گی، مگر وہ قصاص بے گناہ بیٹی سے نہیں لے سکتی۔ انتقام کی آگ تو کبھی سرد نہیں ہوتی، اور کل کو کوئی ان کے پوتیوں سے بھی انتقام لے، یہ وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اور پھر اردلان، اس نے نہ جانے کیا سوچ کر سرفراز کی بیٹی کو چنا ہے، یہ انہیں نہیں معلوم تھا، مگر وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اپنی وجہ سے وہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اردلان کے فیصلے کس حد تک پیچیدہ ہوں گے، مگر ایک بات واضح تھی، وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ اپنی وجہ سے کسی معصوم کا نقصان ہو۔ صوفیہ خانم نے آہستہ سے تصویر اپنے دل کے قریب رکھی اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر خود سے کہا، یا اللہ، بس یہ گھر، یہ بچے اور یہ رشتہ محفوظ رہے، میرے اردلان کا دل محبتوں سے آباد کر دے، بس یہی کافی ہے۔ انہوں نے دعا کرتے ہوئے فریم اٹھایا اور لب ارمغان کی مسکراتی تصویر پر رکھ دیا۔ دو آنسو ٹوٹ کر پلکوں کے کنارے سے بہہ گئے۔ پھر انہوں نے تصویر والا فریم سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کر اندر ڈال کر بند کر کے لاک لگا دیا۔ کچھ راز ہمیشہ بند خانوں میں ہی چھپے رہیں، یہ سب کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ پھر سیدھی ہو کر انہوں نے تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے سوچا، نہ جانے کیا سوچ کر سائرہ نے یہ راز مجھے بتا دیا، یا پھر اللہ جانے کون سی چال چل رہی ہے اس کے دماغ میں۔ انہوں نے آہستہ سے سر جھٹکا، جیسے کسی بھی اندازے کی نیت اب ان کی پہنچ سے باہر ہو۔ وہ جو بھی سوچ رہی ہو، مگر اردلان میرا اپنا خون ہے، میرا پوتا، میرا بیٹا۔ ان کے جبڑے اب سخت ہونے لگے تھے۔ میری پہلی ترجیح اس کی خوشی ہے۔ سالوں بعد اس کی زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رنگ کھلے ہیں، اور میں پھر سے وہ سب کسی کو بھی اجاڑنے نہیں دوں گی، سائرہ کو بھی نہیں۔ ان کی نم آنکھوں میں عزم چھلکنے لگا تھا۔
میشا کسی کی بھی بیٹی ہو، مگر میرا دل کہتا ہے کہ یہی وہ لڑکی ہے جو ایک دن میرے بیٹے کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دے گی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھلا دے گی، اس کے خالی دل کو محبت سے پر کر دے گی۔ کچھ دیر کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھری اور بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ سکتا ہوں دادی صاحب؟ دروازہ ذرا سا کھلا اور ارسلان کو دہلیز پر کھڑے دیکھ کر انہوں نے تیزی سے اپنے چہرے کے تاثرات بدل لیے۔ مسکرانا مشکل سہی، مگر ہونٹوں پر سجا کر مسکرائی۔ تمہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے، آؤ نا۔ انہوں نے اپنی محبت سے کہہ کر ہاتھ سے پاس آنے کا اشارہ بھی دیا۔ ارسلان نے سر ہلایا اور اندر آ کر دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ کمرے میں ہلکی سی اسی عطر کی خوشبو تھی جو بچپن سے اب تک اس کے دل کو سکون دیتی تھی۔ ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے بیڈ کی طرف چلا آیا تھا۔ بیڈ کے قریب نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی ماحول کو اور بھی پرسکون بنا رہی تھی۔ آپ سونے تو نہیں جا رہی تھی؟ وہ بستر پر ان کے پاؤں کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ صوفیہ خانم نے نظر بھر کر اسے دیکھا، دل جیسے پھر ماضی میں پھسل گیا، مگر اگلے ہی پل انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ نیند کبھی کبھی دیر سے آتی ہے، انہوں نے سادہ جواب دیا تھا۔ ارسلان نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ کوئی بات ہوئی ہے دادی صاحب؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ کچھ کھوج رہا تھا۔ اتنا تو جانتا تھا سائرہ خانم کے آنے کے بعد صوفیہ خانم اسے ڈسٹرب لگی تھی، لیکن پوچھنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کیا بات ہوگی؟ وہ ہلکی سے مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں تک پہنچ نہیں پائی تھی۔ اس نے سیدھا ان کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ کیا انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہونی چاہیے تھی؟ صوفیہ خانم چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہیں، پھر آہستگی سے بولی، مجھے اس کا رویہ کب اچھا لگا ہے۔ اس کے آنے سے میرے گھر میں ماضی کی کڑواہٹ کھل جاتی ہے۔ اسد کا ہم سب سے کٹ جانے سے میرا دل دکھ جاتا ہے۔ دھیمے دھیمے بولتے ہوئے انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ نہ سچ بتایا نہ ہی جھوٹ کہا۔ ارسلان نے ہونٹوں سے سانس خارج کی، پھر ایک ہاتھ اٹھا کر ان کے ہاتھ تھپک کر تسلی دی تھی۔ مالک کے لیے دل پر نہ لیں دادی صاحب، وہ خود ان کے سامنے کرنے سے کتراتا ہے۔ کیسی پتھر عورت ہے، سگے پوتے کے لیے دل نہیں تڑپتا اس کا، وہ بھی ایسا بھرپور جوان پوتا۔ وہ افسردہ سی ہوئی اور ارسلان نے ان کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ انہوں نے دوسرے ہاتھ سے ارسلان کا دہنا گال چھوا۔ مجھے یقین ہے تم پر، تم جو کرو گی کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ان کے یقین پر وہ بمشکل مسکرایا، گردن پر گلٹ ابھر کر ڈوب گئی۔ جی، مختصر سا بول کر اس نے ان کی گود میں ہاتھ رکھ دیا۔ میں آپ سے ضروری بات کہنے آیا ہوں۔ کہو نا، اس سائرہ کی وجہ سے میرا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہلکی سے سر جھٹکا۔ تو آپ کیوں دل پر لیتی ہیں ان کا رویہ؟ ارسلان کی بات پر انہوں نے تائید میں سر ہلایا۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسے خود غرض اور مغرور رہی ہے۔ انہوں نے جو اپنے خاص انداز میں منہ بنا کر سر جھٹکا، اس نے مسکراہٹ دبا لی۔ سائرہ خانم اور صوفیہ خانم کے بیچ صد درصد ویسے ہی تعلقات تھے جیسے سوتنوں کے بیچ ہوتے ہیں۔ تم تو جانتے ہو مجھے سائرہ کا آنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ ناگواری سے بولتے ہوئے انہوں نے ناک چڑھائی اور وہ مطمئن ہو گیا کہ فی الحال کوئی خاص بات نہیں۔ آپ ان کی باتیں دل پر مت لیا کریں دادی صاحب۔ ان کا ہاتھ تھپکتے ہوئے آواز میں تسلی بھی تھی۔ دل پر تو کبھی نہیں لیا، لیکن سوتن ہے تو برداشت نہیں ہوتے، انہوں نے ذرا غصے سے کہا، اور وہ گردن جھٹک گیا جیسے اپنی مسکراہٹ چھپائی ہو۔ خیر چھوڑو، انہوں نے بیزاری سے گردن جھٹکی۔ تم کیوں جاگ رہے ہو؟ کبھی وقت پر آرام بھی کر لیا کرو آدھی، اب تو بیوی والے ہو گئے ہو، اب اپنا بھی خیال رکھو۔ پیار سے وہ اسے دیکھتی تنبیہ کر رہی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ ابھی تھوڑی دیر میں جاتا ہوں۔ کب جاؤ گے؟ اب شادی شدہ ہو گئے ہو، تھوڑا وقت بیوی کو بھی دو۔ انہوں نے بھویں ذرا سی اٹھائیں، یا اسے اپنی چھوٹی بیٹی کے دل بہلانے کے لیے لائے ہو؟ جب دیکھو دونوں سر جوڑے بیٹھی رہتی ہیں۔ ماہی کا بس چلے تو اپنی سہیلی کو گود میں لیے پھرے۔ اب تک جو شکایات تھیں وہ بھی بیان ہونے لگیں، وہ خاموشی رہا۔ ہزار بار تو کہا ہوگا کہ ارے تمہارے باپ کی بیوی ہے، ذرا اسے بھی فرصت دو کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے گھل مل سکیں، ایک دوسرے کو۔ ان کی شکایتوں کا ایک پورا دور شروع ہو جاتا کہ ارسلان نے چند لمحے خاموش رہ کر آہستہ سے کہا تھا، دادی صاحب، میشا اور ماہی کی دوستی کے بارے میں پھر کبھی بات کر لیں گے۔ ابھی میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ یہ گریز تھا یا واقعی کوئی اور بات؟ صوفیہ خانم نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ مجھے ٹالو مت دادی، اب تم اکیلے نہیں رہے ہو، ایک ذمہ داری اور بھی تمہارے کاندھے پر آ گئی ہے۔ ان کی نصیحت پر وہ سنجیدگی سے بولا، یہاں میں میشا اور اپنی ذمہ داریوں کی نہیں، دوسری ضروری بات کرنے آیا ہوں دادی صاحب۔ لہجہ اور چہرہ دونوں نے ہی اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ارسلان نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، پھر آہستگی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ دادی صاحب، آپ کو مجھ پر پورا بھروسہ ہے نا؟ کیا تمہیں کبھی میرے بھروسہ کرنے پر شک ہوا ہے آدھی؟ وہ سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً سر ہلا کر مسکرایا، نہیں، کبھی نہیں۔ پھر یہ سوال کیوں؟ سانس لیا، کیونکہ میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کھڑی ہوں۔ صوفیہ خانم نے اس کا ہاتھ تھپکا۔
یہ گھر، یہ خاندان، یہ وراثت سب تمہارے حوالے عادی۔ تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت کب سے پڑنے لگی؟ اردلان کی نظریں جھک گئیں۔ ضرورت اس لیے ہے کیونکہ فیصلہ ماہین کے متعلق ہے۔ کیسا فیصلہ؟ ان کے چہرے پر سنجیدگی اتر آئی اور آنکھوں میں تشویش۔ اسد اور ماہین کا فیصلہ، اس نے کہا، اور ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ پھر صوفیہ خانم نے دھیرے سے کہا، میں تو بہت پہلے اپنی رضامندی دے چکی ہوں۔ اسد، مجھے تمہاری طرح ہی عزیز ہے، مگر کیا تم نے سائرہ سے بات کر لی ہے؟ انہوں نے ذرا سی الجھن سے پوچھا تھا۔ نہیں، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انداز تو ٹوک تھا مگر وہ فکر مند ہوئی۔ مگر فیصلہ کیا ہے؟ میں اسد اور ماہین کا نکاح کروانا چاہتا ہوں۔ اردلان کی گرفت ان کے ہاتھ پر ذرا مضبوط ہوئی، وہ بری طرح سے چونکی۔ نکاح؟ ان کی آواز میں تعجب بھی تھا اور تشویش بھی۔ آدھی، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ نظریں چرا کر بولا، بس اتنا جان لیجئے دادی صاحب، یہ نکاح اب بہت ضروری ہے۔ اسد اور ماہین کا نکاح؟ ان کی آنکھوں میں آنے والے حالات کا ڈر جھلکا۔ میں تمہارے اس فیصلے پر راضی ہوں آدھی۔ اسد سے بڑھ کر کوئی نہیں، مگر سائرہ، وہ اسے تو بات… میں یہ نکاح کل ہی کروانا چاہتا ہوں، بغیر ان کی اطلاع میں لائے۔ اس نے جیسے ان کے دل کی دنیا ہی لرزا دی تھی، آنکھوں میں شوق ابھرا اور ہونٹ لرزے۔ آدھی، یہ تم کیا… حیرت سے جملے ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ دادی صاحب، اس نے بیچ میں ہی بولنا شروع کر دیا، میرا یقین کریں، یہ نکاح کروانا بہت ضروری ہے۔ یہ سمجھے کہ یہ نکاح ہی ماہین کی آئندہ زندگی سے لے کر اسے بھی محفوظ کر دے گا۔ اس سے آگے مجھ سے کچھ مت پوچھیں۔ ان کے ہاتھ کی پشت پر سہلاتے ہوئے اس نے نظریں بھی جھکا لیں۔ صوفیہ خانم کا دل انجانے خدشات سے لرزا تھا۔ مجھ سے کیا چھپا رہے ہو آدھی؟ کیا؟ اردلان نے ان کے قریب ہو کر دونوں ہاتھ ان کے کاندھے پر رکھے۔ بس میرا یقین کریں، اس فیصلے پر میرا یقین کر لیں دادی صاحب۔ سمجھے، اس فیصلے میں خانزادہ خاندان کی بھلائی چھپی ہے۔ اپنے عادی پر بھروسہ کرتی ہیں نا، پھر یقین کریں، میں یہ بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ آواز جتنی بھی مضبوط رہی ہو، مگر آنکھوں میں جو مان جانے کی التجا تھی، وہ کبھی نہیں ٹھکرا سکتی تھی۔ مجھے اعتراض نہیں، پر سائرہ، وہ مضطرب ہونے کے ساتھ تذبذب کا بھی شکار تھی۔ اگر اسے معلوم ہوا تو پھر جانتے ہو نا کیا ہوگا۔ پریشانی اور ڈر دونوں ان کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ اردلان نے اپنے ہاتھوں کو ان کے کاندھے سے ہٹا لیا۔ وہ سب میں بعد میں سنبھال لوں گا، فی الحال مجھے بس آپ کی رضامندی اور ساتھ چاہیے۔ اس نے پھر سے ان کا جھریوں بھرا ہاتھ تھپکا۔ صوفیہ خانم نے لمحے بھر کو اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اپنی مرضی تو بہت سالوں پہلے ہی تمہیں بتا چکی ہوں۔ مجھے اسد اور ماہی کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بس اتنی جلدی پر گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ کچھ نہیں ہوگا دادی صاحب، میں کل شہر جا رہا ہوں، وہیں سارے انتظامات بھی کروا چکا ہوں۔ یہاں کسی کو خبر تک نہیں ہوگی، اور ایسا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ وہ تو سب سوچ کر بیٹھا تھا۔ انہوں نے لمبی سانس کھینچی اور آہستہ سے پوچھا، ضروری؟ انہوں نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی۔ تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ اردلان کی آنکھوں میں ایک پل کو سختی سی آئی، جسے کسی اندرونی جنگ سے گزر رہا ہو۔ میں سب نہیں بتا سکتا، ابھی نہیں، مگر یہ قدم خاندان کی عزت کے لیے ہے، گھر کے سکون کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ماہین کے لیے۔ مجھے انہیں فی الحال کچھ نہیں بتانا۔ وہ جو اس طرح بول رہا تھا، صوفیہ خانم کا دل دھک سے رہ گیا۔ آدھی، اگر سائرہ کو بعد میں پتہ چلا کہ تم نے اسے پوچھے بغیر اس کے نواسے کا نکاح کر دیا تو… تم جانتے ہو وہ ہنگامہ کر دے گی۔ بات اسد کی ہے، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ لاکھ اس پر اعتبار صحیح، مگر بات پریشانی کی تھی۔ میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے دادی صاحب، انہیں ابھی بتایا ہی نہیں جائے گا۔ اس کا لہجہ غیر معمولی طور پر پرعزم تھا۔ یہ نکاح خاموشی سے ہوگا، چند گواہوں میں، کسی کو بھی اطلاع کیے بغیر۔ اردلان، اب ان کی آواز میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ وہ فوراً ان کے قریب ہوا، دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ پر بھروسہ کیجیے دادی صاحب، میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھا رہا۔ مگر سائرہ، وہ مانے گی نہیں۔ بار بار انہیں یہی فکر ستا رہی تھی۔ اردلان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس اتر آیا تھا۔ جس دن انہوں نے اپنی نواسیوں کو میری ذمہ داری بنا دیا تھا، اسی دن انہوں نے مجھے ان کا باپ تسلیم کر لیا تھا، اور ایک باپ کو اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہوتا ہے، میں وہی حق استعمال کر رہا ہوں۔ مضبوط آواز میں بولتے ہوئے وہ پرعزم تھا۔ صوفیہ خانم نے طویل سانس لی۔ سامنے بیٹھا وہ لڑکا جو کبھی ان کی انگلی تھام کر چلنا سیکھتا تھا، آج پورے خاندان کی تقدیر کے فیصلے کر رہا تھا۔ آدھی، انہوں نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا، میں تمہارے فیصلوں پر ہمیشہ یقین کرتی آئی ہوں، بس اتنا وعدہ کرو کہ یہ قدم کسی جلد بازی میں نہیں اٹھا رہی ہو نا۔ اردلان کی آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ یہ جلد بازی نہیں ہے دادی صاحب، یہ وقت سے پہلے آنے والے طوفان کو روک لینے کی کوشش ہے۔ کمرے میں پھر خاموشی اتر آئی، مگر اس خاموشی میں ایک آنے والے طوفان کی ہلکی سی آہٹ بھی شامل تھی۔ لیکن یہ سب کیسے کرو گی آدھی؟ ان کی آواز میں اب صاف تشویش تھی۔ وہ محض ایک بزرگ نہیں تھی، اس گھر کی دھڑکن تھی، اور انہیں آنے والی ہلچل کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اردلان چند لمحے خاموش رہا، جیسے منصوبے کے ہر پہلو کو ذہن میں دہرا رہا ہو۔ میں کل شہر واپس جا رہا ہوں، اور ماہین کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اس نے ٹھہر کر کہا۔ آپ گھر میں سب سے کہہ دیجیے گا کہ اس کے کالج کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں،
اس لیے جانا ضروری تھا۔ صوفیہ خانم نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور میشا، چھٹیاں تو اس کی بھی ختم ہو جائیں گی، کسی کو شک نہیں ہوگا؟ سائرہ تو فوراً سوال اٹھائے گی۔ اردلان کی آنکھوں میں ہلکی سی سنجیدگی ابھری، اسی لیے تو یہ سب خاموشی سے کرنا ہے، جتنا سادہ رکھا جائے اتنا بہتر ہے۔ وہ کچھ سوچتی رہیں، پھر اچانک بولی، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کل کے بجائے ایک دن رک جاؤ؟ پھر وہ غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سائرہ ولیمہ کروانا چاہتی تھی اسی ہفتے، میں اسے کہہ دوں گی کہ نئی دلہن کے لیے ولیمے کا جوڑا لینا ہے، پھر میشا اور انایا کو بھی ساتھ لے جانا، ولیمے کی تقریب کے لیے شاپنگ کا بہانہ بنا کر۔ لڑکیاں شہر جائیں گی تو کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا، ان کا مشورہ اسے بھی مناسب لگا تھا۔ اردلان کے ہونٹوں پر ہلکی سے سوچتی مسکراہٹ آئی۔ یہ بہتر ہے، آپ صبح سب سے کہہ دیجیے گا۔ کیا تم نے ماہین سے بات کی؟ اچانک سے یہ پوچھا کیا اور اردلان نے تیزی سے نظر چرائی تھی۔ رخ موڑ کر دھیمی آواز میں کہا، میں کیسے بات کر سکتا ہوں، آپ کو بتا دیا تو آپ بات کر لیں، بلکہ اسے یہ کہیں کہ یہ نکاح میں نے طے کیا ہے تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ اپنی کلائی پر پہنی گئی گھڑی کے دائرے پر انگلی پھیرتے ہوئے آواز بے تاثر تھی۔ صوفیہ خانم کی نظر اس کی کلائی پر پڑی، ارمغان کی گھڑی جسے اب تک وہ استعمال کرتا تھا۔ ان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ عادی، انہوں نے آہستہ سے اسے پکارا۔ جی کہیے۔ وہ گھڑی کی شیشے پر انگلیاں پھیرتا کہیں اور کھویا ہوا تھا۔ تم میشا سے کہو۔ اسے کیا کہنا ہے؟ اس نے بے دہانی سے جواب دیا۔ صوفیہ خانم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کاندھے پر رکھا۔ اسے کہو کہ وہ ماہین سے یہ بات کرے، اسے سمجھائے۔ اردلان نے گردن موڑ کر ان کی شکل دیکھی۔ وہ سمجھائے گی؟ وہ طنزیہ ہنسا جیسے ان کی بات بڑی بچکانہ ہو۔ الٹا ماہین نے جو انکار کیا، رونا دھونا مچایا، تب وہ اس کے حق میں مجھ سے لڑنا شروع ہو جائے گی، بے وقوف لڑکی۔ عادتاً اس نے سر جھٹکا اور وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ بے وقوف نہیں ہے وہ، ہاں دل کی صاف اور معصوم سی ہے، تھوڑا شرارتی اور بولتی زیادہ ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی بولتی ہے۔ اردلان نے گھڑی پر سے نظر ہٹا کر ان کی شکل دیکھی جو بولتی جا رہی تھی۔ بہت آزاد خیال بھی ہے، مگر دوش انگریزوں کے ساتھ رہنے کا ہوگا۔ ان انگریزوں نے تو کوئی کام کا نہ چھوڑا ہمارے قوم کے جوان بچے اور بچیوں کو۔ ذرا سا جو تربیت پر دھیان، وہ تربیت، ادبیت اور ذہنیت پر ایک لمبی تقریر کر ڈالتی کہ اس نے نرمی سے اپنی بات کہی۔ دادی سے آپ ماہین سے بات کر لیجیے گا، مجھے کل ہی جانا ہے۔ بات مکمل کر کے وہ اٹھنے لگا کہ انہوں نے اس کی آستین جکڑی۔ میرے پاس بیٹھو آتی۔ صوفیہ خانم کی آواز میں حکم کم اور اپنائیت زیادہ تھی، مگر اردلان نے جیسے وہ نرمی سنی ہی نہ ہو، اس نے سختی سے آنکھیں بند کی، ایک گہرا سانس لیا اور پھر دوبارہ بیٹھ گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ماہین سے میں نہیں، تمہاری بیوی ہی بات کرے گی، مگر پہلے میری بات سنو۔ اردلان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ انہوں نے اسے روک دیا۔ وہ خاموش ہو گیا، جبڑے بھینچ لی اور نظریں دوسری طرف موڑ لیں۔ تم چاہے اسے جتنا بھی نہ سمجھو، مگر میں نہیں سمجھتی۔ میں نے میشا کا وہ ذمہ دارانہ انداز دیکھا ہے جو ہر کسی کو فوراً نظر نہیں آتا۔ وہ ماہین سے بے حد محبت کرتی ہے اور ماہین بھی اس کی بات دل سے مانتی ہے۔ اوکے، میں بات کر لوں گا، اس نے تلخی سے کہا، مگر اس کے بعد کیا ہوگا مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ ماہین بغیر سوچے سمجھے فوراً انکار کر دے گی اور وہ میڈم سیدھی آ کر مجھ سے الجھ پڑے گی، پھر ممکن ہے بات سارا دادی سا تک پہنچ جائے۔ میں یہ خطرہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ یہ سب تم اپنے ذہن میں فرض کر رہے ہو عادی، صوفیہ خانم نے نرمی سے کہا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، وہ سمجھ جائے گی۔ شرط صرف یہ ہے کہ تم اسے ایک ضدی لڑکی نہیں، اپنی بیوی سمجھ کر بات کرو، اسے پیار سے سمجھاؤ۔ پیار سے؟ اردلان نے جھٹکے سے گردن دوسری طرف موڑ لی۔ اب اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں۔ صوفیہ خانم نے اس کے چہرے پر ابھرنے والی سختی کو دیکھا اور دھیرے دھیرے بولتی رہی۔ میشا بہت اچھی لڑکی آتی، وہ دھیرے دھیرے سے بولنا شروع ہوئی۔ صرف اچھی ہی نہیں، معصوم اور ایک نیک دل کی مالک۔ میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے ان چند دنوں میں کہ وہ ماہین کو کتنا چاہتی ہے، بہنوں سا پیار کرتی ہے، اپنی طبیعت کے خلاف صرف اس کے لیے سب برداشت کر لیتی ہے۔ سوچو، لڑکی دوستی میں اتنی صادق ہے تو پھر محبت کرنے میں کیسی ہوگی؟ بہت صاف دل اور معصوم۔ مجھے یقین ہے اگر تم اسے محبت دو گے تو وہ تم سے کہیں بڑھ کر تمہیں محبت دے گی۔ اور اردلان نے آنکھیں اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے محبت راس نہیں آتی دادی صاحب، لفظ محبت سے نفرت سی ہوتی ہے مجھے۔ یہ جملہ ایسی کڑواہٹ بھرا تھا کہ اس کی تلخی سے وہ ساکت سی ہو گئی۔ اردلان آہستہ سے بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر نظریں ملائے بغیر بولا، آپ کہہ رہی ہیں تو میں بات کر لوں گا۔ اس کی آواز اب پھر بے حد سپاٹ تھی۔ آپ کی بات ٹال نہیں سکتا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا۔ وہ چند لمحے رکا۔ آپ سب میشا سے اتنی امیدیں وابستہ مت کیجیے گا، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ صوفیہ خانم کچھ کہہ نہ سکی۔ اردلان تیزی سے مڑا اور لمبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز غیر معمولی طور پر بلند محسوس ہوئی تھی۔ ان کی نظریں دیر تک اسی بند دروازے پر جمی رہیں، آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ کمرے میں اب بھی ان کے عطر کی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس خوشبو کے ساتھ ماضی کی تلخ یادیں بھی جسے سانس لے رہی تھیں، وہ یادیں جو وقت کے ساتھ دھندلی تو ہو گئی تھی، مگر ان کی کڑواہٹ آج بھی ویسی زندہ تھی۔
صوفیہ خانم نے آہستگی سے آنکھیں موند لیں۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت بھر نہیں سکتا، وہ صرف انسان کے وجود کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کتنے لہجوں کے غلافوں میں چھپاؤں تجھ کو، شہر والے میرا موضوع سخن جانتے ہیں۔ جب ان لمحوں میں اردلان صوفیہ خانم کے کمرے میں موجود تھا، عین انہی لمحوں میں میشا اور ماہین لیونگ روم میں ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ عادت کے مطابق عنایا تو سونے کے لیے کافی پہلے ہی اپنے کمرے کا رخ کر چکی تھی، مگر ان دونوں کے لیے رات ابھی جوان تھی۔ سامنے چلتی مووی کی آواز پورے لیونگ روم میں مدھم سے گونج رہی تھی۔ نیم تاریک فضا میں ٹی وی کی نیلی روشنی دیواروں پر رقص کرتی پھرتی تھی، کبھی اسکرین کی چمک ماہین کے چہرے پر پڑتی تو اس کے ہونٹوں پر ہنسی کی لکیر ابھرتی، اور کبھی میشا کے چہرے کو روشن کرتی تو اس کی آنکھوں میں الجھن کے دھندلکے مزید گہرے دکھائی دیتے۔ سائرہ خانم کی آمد کے بعد سے وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ مووی چل تو رہی تھی مگر اس کی توجہ بار بار بڑھ جاتی تھی۔ سویٹ ہنی، وہ صوفے پر نیم دراز ہوتے اس نے دھیرے سے ماہین کو پکارا۔ بولو ڈیئر مشو۔ ماہین کی نظریں بدستور اسکرین پر جمی تھی۔ ایک ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا کین تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ گود میں رکھے چپس کے پیکٹ سے بھی انصاف کر رہی تھی۔ سامنے اس کی پسندیدہ کامیڈی مووی چل رہی تھی۔ شام کو جو دادی سا کے زمانے کی رونے دھونے والی فلم دیکھنی پڑی تھی، اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے یہ مووی کسی دوا سے کم نہیں تھی۔ یہ جو تمہاری نانی سا ہے نا، اس کی آواز میں الجھن صاف محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس کا دل ماہین کی طرح فلم میں نہیں لگ رہا تھا۔ ماہین نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، پاپا کی طرف سے تو وہ تمہاری دادی لگتی ہیں، بلکہ اگر رشتوں کا حساب لگایا جائے تو دوسری ساس بھی سمجھ لو۔ معلوم ہے، میشا نے ناک سکوڑتے ہوئے سر جھٹکا۔ میں باقاعدہ ساسوں کے کلب کی ممبر بن چکی ہوں۔ ہر ایج، ہر نیچر اور ہر کوالٹی کی ساسیں اس حویلی میں موجود ہیں۔ بات مکمل کرتے ہوئے اس نے ایسا منہ بنایا جیسے کسی نے زبردستی کڑوی دوا پلا دی ہو۔ تو بھی نہ۔ ماہین بے اختیار ہنس پڑی۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ اس کے پیر پر مارا اور دوبارہ کین ہونٹوں سے لگا لیا۔ غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ میشا نے فوراً احتجاج کیا۔ ایک دادی ساس ادھر، ایک دادی ساس ادھر، ایک قریبی رشتے کی، ایک دور کے رشتے کی۔ میری تو پوری کلیکشن بن گئی ہے۔ الحمدللہ کرو میری جان، ناشکری نہیں کرتے۔ ماہین نے جھوٹی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میشا نے بھویں سکیڑی۔ انشاءاللہ، الحمدللہ تمہیں بھی نصیب ہو۔ ماہین نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر دونوں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں، پھر بیک وقت ہنس پڑی۔ ہنستے ہوئے ماہین نے پوچھا، نانی سا کو کیوں یاد کر رہی تھی تم، یہ تو بتاؤ؟ پوچھتے ہوئے پھر سے گردن سیدھی کی اور اسکرین پر نظر جما لی۔ میشا کا دھیان پھر سے سائرہ خانم کی طرف گیا۔ تمہاری نانی سا وہ عجیب سی لگتی ہیں، کتنا گھورتی ہیں مجھے۔ ڈونٹ وری، اس نے ہلکے سے کاندھے جھٹکے، وہ ہم سب کو بھی گھورتی ہے۔ ان کی عادت ہے، دل پر مطلب۔ اس کے پاؤں کو تھپک کر اس نے بڑے پیار سے تسلی دی۔ دل پر تو میں اپنے مسٹر انکل کی بات بھی نہ لوں۔ اس نے منہ ٹیڑھا کیا، پر مسٹر انکل کہتے ہوئے ہونٹوں کے کونے ضرور مڑے تھے۔ ماہین نے فوراً گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اپنے مسٹر انکل؟ آنکھیں نہ چاہتے ہوئے اس کے لہجے میں معنی خیز کھنک تھی۔ ہیں تو اپنے ہی۔ اس نے بھی اسی انداز میں آنکھیں نچائیں، مگر اس کی آنکھوں کی چمک میں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو وہ خود بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ماہین نے چھیڑا، میں دیکھ رہی ہوں پاپا کو بڑی پیاری پیاری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ نہیں دیکھتے تو میں ہی دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے مصنوعی خفگی سے بالوں کی موٹی لٹ انگلی میں لپیٹی۔ ہنی، یہ مسٹر انکل اتنے روڈ کیوں ہیں؟ ایک لمحے کو اس کا لہجہ بدل گیا۔ ذہن کے پردے پر شام کو اردلان اور اپنے ساتھ ہوا وہ حادثہ گھوما۔ وہ گہری پرتپش سانسوں کا احساس اپنے لبوں پر کیا محسوس ہوئی؟ اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھ دی۔ وہ چاہے خود کو جتنا سمجھائے، اس حادثے نے دل میں ہلکی سی ہلچل ضرور پیدا کی تھی۔ ادھر ماہین نے اس کی کیفیت سے انجان سادگی سے کندھے اچکائے۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں، بچپن میں چاچو بن کر بہت پیار سے بات کرتے تھے، مگر پاپا بننے کے بعد نہ جانے کیوں سنجیدہ ہو گئے، اتنے سنجیدہ کہ ہم سب کو بات کرتے بھی ڈر لگتا ہے۔ پھر لاپرواہی سے سر جھٹکتے ہوئے بولی، لیکن ٹینشن مت لو، مسٹر انکل جتنے بھی کھڑوس ہوں خیال سب کا رکھتے ہیں، اور نہ بھی رکھیں تو میں ہوں نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میشا کے پاؤں اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیے تو اس کے دل میں محبت کی لہر دوڑ گئی۔ ہنی، تجھے میرا کتنا خیال رہتا ہے، سچی میرے پاؤں بڑے درد کر رہے ہیں۔ ماہین نے مصنوعی سنجیدگی سے اس کے پاؤں کو ذرا سا دباتے ہوئے کہا، جی ہاں میڈم، میری اسٹیپ مدر جو ہو، آپ خدمت تو کرنی پڑے گی تمہاری۔ میشا ہلکے سے ہنس پڑی، پھر بڑے پیار سے بولی، ہنی تجھ پر تو مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیار آ رہا ہے، گلے لگ جا، اعلان کرتے ہوئے اس نے باہیں پھیلا دی تھی۔ او مائی گاڈ، واقعی؟ ماہین نے ڈرامائی انداز میں آنکھیں پھیلا کر کہا، اور اگلے ہی لمحے دھم سے اس کے اوپر آ گری۔ اوہ میرے پاپا! میشا کی درد بھری چیخ پورے لیونگ روم میں گونج گئی تھی۔ ہنی، کم کھایا کر ذرا، اچھا خاصا وزن ہے تیرا، پورے گاؤں کی چھوری ہے تو۔ اس نے بمشکل خود کو اس کے نیچے سے نکالتے ہوئے شکایت کی تھی۔ میں بہت سمارٹ ہوں، سمجھی آپ؟ ماہین نے فوراً اس کے بازو پر تھپ ماری، سوکھی سڑی تم ہو۔ کہتے ہوئے وہ بھی اس کے پہلو میں دراز ہو گئی۔
آئی ایم ناٹ سوکھی سڑی، میشا نے فوراً احتجاج کیا۔ میں اسمارٹ ہوں، فٹ ہوں، گاؤں کی چھوری نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے پاؤں پر پاؤں رکھ کر شان سے ہلائی۔ میں بھی گاؤں کی چھوری نہیں ہوں، بہت خوبصورت ہوں میں، سب سے خوبصورت، ماہی نے ناک سکیڑتے ہوئے جواب دیا اور ساتھ ہی اس کے بال بھی کھینچ دیے۔ اوئے ہائے خوبصورت، میشا نے ڈرامائی انداز میں دل پر ہاتھ رکھا۔ میری خوبصورتی سے حسد ہو رہا ہے تو سیدھا بولو، بال کیوں نوچ رہی ہو؟ اور اگلے لمحے اس نے بدلہ لیتے ہوئے اس کے بازو میں زور سے چٹکی کاٹ لی۔ آؤچ! ماہین اچھل پڑی۔ بدتمیز لڑکی، اس نے فوراً تکیا اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ بدتمیز تم! میشا نے بھی ایک کشن سنبھالی۔ اگلے لمحے دونوں پوری طرح میدان جنگ میں اتر چکی تھی۔ ماہین صوفے پر کھڑی ہو گئی جبکہ میشا نے دفاعی پوزیشن سنبھالی۔ تکیے فضا میں اڑ رہے تھے، کشن کبھی ایک کے سر پر لگتا تو کبھی دوسرے کے کندھے پر۔ ہنسی، چیخیں، شکایتیں اور دھمکیاں پورے لیونگ روم میں بکھر گئی تھی۔ ٹی وی پر چلتی کامیڈی فلم اب ان کی اپنی کامیڈی کے سامنے بےمانی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اچانک گونجنے والی بھاری اور سخت آواز نے پورے ماحول کو ایک لمحے میں منجمد کر دیا۔ دونوں کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ ماہین کا تکیہ ہوا میں معلق رہ گیا۔ میشا بھی مجسمے کی طرح ساکت ہو گئی۔ سامنے اردلان کھڑا تھا، حسب عادت پیشانی پر بل، بھویں تانے اور جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کو ایسی نگاہ سے دیکھ رہا تھا جیسے کسی جرم کے موقع پر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ بتانا پسند کرو کہ یہ شور کس لیے تھا؟ یا تم بھول چکی ہو یہ دادی ساکت سونے کا وقت ہے؟ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ سخت تھی۔ تب جا کر دونوں کو ہوش آیا۔ تکیے ان کے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے گر گئے۔ ماہین نے فوراً جھپٹ کر اپنا دوپٹہ اٹھایا اور شانوں پر درست کیا۔ تو کچھ نہیں پاپا، بس وہ… خفت اس کے چہرے پر صاف لکھی ہوئی تھی۔ اردلان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نگاہ میشا کی طرف موڑ دی۔ میشا نے پہلے ادھر ادھر اپنا دوپٹہ تلاش کرنے کی کوشش کی، جو ظاہر ہے نہیں ملنا تھا۔ آخرکار اس نے ہار مان کر جلدی جلدی بالوں میں ہاتھ پھیرا اور زبردستی مسکرا دی۔ آپ کو کوئی کام ہے مسٹر انکل؟ اردلان کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کو بھی نہ بدلے۔ یہ مسٹر انکل؟ اس نے دانتوں پر دانت جما لیے۔ بعض اوقات اسے سنجیدگی سے شک ہونے لگتا تھا کہ یہ لڑکی جان بوجھ کر اس کا بلڈ پریشر بڑھاتی ہے۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، اس نے مختصر مگر دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ میشا کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اور ہاں… وہ رک گیا، تنبیہ بھری نگاہ اس پر جم گئی۔ سونا مت، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، سمجھ گئی؟ میشا کے لبوں کی مصنوعی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ سونا نہیں ہے؟ جی، آپ کو سونا نہیں ہے، میرا ویٹ کرنا۔ اردلان نے آخری بار تنبیہی نگاہ اس پر ڈالی تھی، پھر مزید کچھ کہے بغیر مڑ گیا اور جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز لیونگ روم میں گونجی۔ میشا وہیں ساکت کھڑی رہی، نظریں ابھی اسے دروازے پر جمی تھیں جہاں سے اردلان غائب ہوا تھا۔ اسٹیچو کیوں بن گئی ہو؟ ماہین نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس کا بازو ہلایا۔ خطرہ سر سے ٹل گیا۔ میشا نے آہستہ آہستہ اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ خطرہ گیا نہیں، اس نے بے جان آواز میں کہا، بلکہ آ چکا ہے۔ کیا مطلب؟ ماہین نے حیرت سے اس آنکھیں سکیڑی اور ابھی اپنا کولڈ ڈرنک اٹھانے ہی لگی تھی کہ میشا عقاب کی طرح جھپٹی اور کین اس کے ہاتھ سے چھین کر منہ سے لگا لیا۔ دو ہی گھونٹوں میں پورا کین خالی۔ اوئے! ماہین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہیں تو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں تھا؟ میشا نے خالی کین ٹیبل پر پٹکا۔ میرا دل بے قابو تھا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، اس لیے یہ زہر بھی برداشت کر لیا۔ وہ تو پاپا کے آنے سے میرا دل بھی بے قابو تھا۔ ماہین نے بڑی سنجیدگی سے اپنے سینے پر دھپکی دی، مگر اب قابو میں ہے۔ آل از ویل، آل از ویل۔ ایڈیٹ! میشا نے اس کے سر پر ہلکی سی ٹپت لگائی۔ تمہارا آل از ویل ہو گیا مگر میرا آل از فنش ہونے والا ہے۔ ماہین کا منہ ناسمجھی سے کھلا۔ میشو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ساتھ ہی اس نے معصومیت سے سر کھجایا۔ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میشا نے بڑبڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہنی، اس کی آواز میں اچانک مٹھاس آ گئی، آج میں تمہارے روم میں سو جاؤں؟ بھائی سچی؟ ماہین خوش ہو گئی، کتنا اچھا ہو۔ پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ ارے نہیں، اس نے فوراً سر ہلایا۔ پاپا بول کر گئے ہیں روم میں جا کر ویٹ کرنا ہے، سونا بھی نہیں ہے، تو میرے روم میں سو کر مجھے بھی مرواؤ گی؟ میشا نے چند لمحے اسے تاؤ بھری نظروں سے دیکھا۔ ہائے رے قسمت، اس کی بہترین دوست اتنی معصوم کیوں تھی؟ وہی تو خطرہ ہے، اس نے دانت پیس کر کہا، مجھے تیرے روم میں سونا ہے۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز، اس نے معصوم سی شکل بنائی۔ نہیں۔ ماہین پھر بھی انکاری ہوئی۔ پلیز 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 ہنی، بس آج۔ پلیز پلیز میشو، آج نہیں کل۔ ماہین نے بھی اسی کے انداز میں منہ بنایا۔ میشا نے جل کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تو میری بالکل اچھی بیٹی نہیں ہے۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں انی کے پاس جا رہی ہوں۔ سوچنا بھی مت، ماہین نے فوراً بولی۔ انی کے بیڈ پر اگر کوئی غلطی سے بھی سو جائے تو وہ لات مار مار کر باہر پھینک دیتی ہے۔ اسے اکیلے سونے کی بیماری ہے، وہ بھی خطرناک والی۔ تو وہ جو مستقبل کا ہینڈسم اینڈ ہاٹ مین آئے گا اس کا کیا کرے گی؟ میشا نے شرارت سے آنکھیں نچائیں۔ ماہین نے 2 سیکنڈ سوچا، پھر پٹ سے جواب دیا، پاپا کی گن لے کر اڑا دے گی۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر دونوں ایک ساتھ ہنس پڑیں۔ ہنسی تھمی تو میشا نے گہری سانس لی۔ یار ہنی، ہم تو انی اور روحان بھائی کا رومانس شروع کروانا چاہتے تھے،
بٹ اس نے ناخن دانتوں میں دبایا۔ میری والا کیوں شروع ہو گیا؟ کب؟ ماہین کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تمہارا رومانس کب سے شروع ہونے لگا؟ میشا نے ایسی نظر اس پر ڈالی جسے سامنے دنیا کی سب سے ناسمجھ مخلوق بیٹھی ہو۔ ابھی اپنے پاپا جی کا آرڈر نہیں سنا؟ وہ فوراً اردلان کی نقل اتارنے لگی۔ روم میں جاؤ، سونا مت، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے۔ ہائے اللہ، ضروری بات، وہ بھی آدھی رات! وہ ڈرامائی انداز میں صوفے پر گر گئی۔ خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے۔ کیسا خطرہ؟ ماہی نے پھر وہی معصوم سوال کیا۔ میشا نے دانت پیسے۔ سلی گرل، مائنڈ ذرا سا ہلا کر سوچو۔ اس نے 2 انگلیاں اس کی پیشانی پر ٹکائیں۔ وہی خطرہ جسے دنیا رومانس کہتی ہے، وہ شروع ہونے والا ہے۔ ماہین کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اس نے میشا کو تعجب سے گھورا جو دوپٹہ انگلی پر لپیٹنا شروع کر کے بولی تھی، کہیں مسٹر انکل پر میرا اثر تو نہیں ہو گیا؟ اس نے شرماتی ہوئی آواز بنائی، کہیں وہ مجھ سے رومانس کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ پھر اچانک دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ لیے۔ ہنی، آئی ایم فیلنگ شائے۔ چند لمحے ماہین اسے گھورتی رہی۔ آج جب سے اس نے دادی سا کے زمانے کی مووی دیکھی تھی، ہیروئن کی روح اسکرین پھاڑ کر میشا کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ رہ رہ کر وہ روح پھڑک اٹھتی اور میشا شروع ہو جاتی۔ استغفر اللہ! اس نے اپنا سر پیٹا۔ او دادی سا کی ہیروئن کی جانشین! اس نے بیزاری سے ہاتھ جھٹکا۔ ہوش میں آ جا! پاپا اور رومانس! وہ ایک دم سے ایسے ہنسی جیسے دنیا کا سب سے بڑا لطیفہ سن لیا ہو۔ انہیں تو شاید رومانس کی لغت کا آر بھی نہیں آتا۔ ہاں، ڈانٹ، لیکچر یا مار کا خطرہ ضرور ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ سر پر مارے۔ اوہ میرے خدا، تو اتنی دیر سے رومانس سوچ کر پریشان ہو رہی تھی؟ میشا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں رے، مجھے لگتا ہے اس ایکسیڈنٹ کا کہیں نہ کہیں ری ایکشن ہوا ہے۔ اس نے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ہائے ہنی، مجھے تو سوچ سوچ کر شرم آ رہی ہے۔ ماہین کا منہ بن گیا۔ لاہول، تم ان پر گری تھی، وہ تم پر نہیں گرے تھے۔ وہ اکتا کر بولی، اور یہ شرمانا بند کرو، تم پر بالکل جھوٹ نہیں کرتا۔ مگر میشا ابھی بھی اپنی ہی دنیا میں تھی۔ ہنی، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، گلا خشک ہو رہا ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے خود کو پنکھا جھلنے کی کوشش کی۔ اف، اچانک اتنی گرمی کیوں لگنے لگی؟ کہیں ہارٹ فیل تو نہیں ہو رہا؟ ماہین نے جل کر اسے گھورا۔ اسٹوپڈ! میشا نے فوراً اس کے بازو پر مارا۔ تمہارے پاپا پلس چاچو کے رومانٹک ہونے کا ڈر ہے۔ بور مت کرو، ماہین نے ناک سکوڑی۔ پاپا اور رومانٹک ہی ایسے ہے جیسے دادی سا اور راک میوزک۔ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہونے دیا تم نے۔ میشا نے بے دلی سے ہونٹ لٹکا لیے۔ اب کی بار ماہین نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ سچی میشو، تجھے پاپا کے رومانٹک ہونے کا انتظار ہے؟ اپنے نصیب میں ایسا کہاں؟ میشا نے دل گرفتہ سا سانس لیا۔ میں تو ایک کس کو ترس رہی ہوں۔ لا حول ولا قوت! ماہین نے فوراً اس کے بازو پر دھپ ماری۔ تم نے حد سے زیادہ بدتمیز ہو گئی ہو۔ میرڈ جو ہوں، اس نے آنکھ دبا دی۔ مجھ سے ایسی باتیں مت کرو، شرم آ جائے گی مجھے۔ ماہین نے بلا وجہ نظریں جھکا لی۔ میشا نے دانت پیسے۔ اسکرین پر آنکھیں چپکا کر سارے سین دیکھتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی اور میری باری میں اچانک حیا کی دیوی بن جاتی ہو؟ ماہین ہنس پڑی۔ اگلے لمحے اس نے دونوں بازو اس کی گردن میں ڈال دیے۔ اچھا، ناراض مت ہو۔ پھر شرارت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ سچ سچ بتا، کیا واقعی پاپا کے رومانٹک ہونے کا دل کر رہا ہے؟ دور ہٹو! میشا نے فوراً اس کی باہیں اپنی گردن سے الگ کی۔ میرا دماغ ابھی اتنا خراب نہیں ہوا کہ تمہارے کھڑوس پاپا سے محبت کرنا شروع کر دوں۔ زبان انکار کر رہی تھی، دل البتہ خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ پھر اتنی دیر سے کیا تھا؟ وہ اب باقاعدہ اسے چھیڑنے کے موڈ میں آ چکی تھی۔ میشا کو بھی ہنسی آ گئی، مگر اگلی لمحے اپنی اصل پریشانی یاد آتے ہوئے چہرے پر بے چارگی لوٹ آئی۔ ہنی، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر ضروری بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بھی آدھی رات کو؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کہیں سچ مچ تمہارے پاپا کے ارادے خطرناک تو نہیں؟ ہو بھی سکتا ہے، ماہین نے کندھے اچکا دیے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اور آرام سے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ میشا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہنی، بٹ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں ان کی پیپر وائف ہوں۔ وائف تو ہونا۔ ماہین نے پورے 32 دانت دکھائے۔ میشا نے صدمے سے اسے دیکھا۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں، مجھے اپنے روم میں لے چلو۔ وہ فوراً اس کے قریب سرک آئی۔ میں ان کے روم میں جانے کا رسک نہیں لے سکتی، اور میں اپنی جان گنوانے کا رسک نہیں لے سکتی۔ ماہین نے 2 ٹوک جواب دیا۔ تم سیدھے سے اپنے روم میں جاؤ۔ اس بے مروتی پر میشا نے ہونٹ لٹکا لیے۔ ہنی، یہی ہے تمہاری دوستی؟ جی۔ میرے لیے شہید بھی نہیں ہو سکتی؟ مشی، میرے بہت بڑے بڑے خواب ہیں۔ ماہین نے سنجیدگی سے انگلیاں گننا شروع کر دیں۔ مجھے بہت سا پڑھنا ہے، جاب کرنی ہے، دنیا گھومنی ہے۔ آخری جملے پر وہ شرمائی۔ اور ایک عدد گورا چیٹا گلابی رنگ والا ہیرو بھی چاہیے۔ گورا چیٹا! میشا نے جل کر بددعا دی۔ تمہیں تو وہ بلیک پینتھر ہی ملے گا۔ مشی، وہ فوراً چیخی، تم آج سے میری دوست نہیں ہو۔ آل رائٹ، میشا بھی روٹ گئی۔ تم بھی میری دوست نہیں ہو، مجھے اپنے پاپا سے بچا کر نہیں رکھ سکتی، اور بدلے میں ان کی ڈانٹ کھاؤں؟ ماہین نے خوف سے آنکھیں پھیلائیں، اور دادی سا کے کرارے ہاتھ بھی اپنے گال سے ہلاتے ہوئے اس نے بچپن کی چند یادگار ماریں یاد کی۔ بہت زور سے لگاتی ہیں وہ۔ 2-4 اور کھا لینا میری خاطر۔ میشا نے دنیا بھر کی مظلومیت چہرے پر سجاری۔ پلیز پلیز، مجھے اپنے بیڈ روم میں لے چلو نا۔
پلیز پلیز میشو، ماہین نے بھی فوراً اسی کے انداز میں آ گئی۔ پاپا بہت خطرناک ہے، میری مجبوری سمجھو نا۔ میشا نے لب بھینچے اور ہلکا سا دھکا دیا۔ ماہین پیچھے جا کر صوفے پر گری۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ فضول میں دل خوش ہو گیا تھا کہ میری بیسٹی میرے لیے شہید بھی ہو سکتی ہے، کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں چلی؟ ماہین نے فوراً ٹوکا۔ ساجن کے کمرے میں۔ میشا نے کاندھے سے بال چٹکے۔ خطرہ ہے تو کیا ہوا، میں ڈرتی تھوڑی ہوں۔ ہاں ہاں، ساجن کے جوتے کھا کر سارے بھوت اتر جائیں گے۔ ماہین نے اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ اپنے پاس گرا لیا۔ چپ چاپ بیٹھو یہاں، میری مووی ختم ہونے کے بعد جانا۔ جانے دو نا۔ میشا نے بنا کسی وجہ کے دوپٹہ مروڑنا شروع کر دیا۔ وہ بلا کر گئے ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ یہ شرمانے کھانے کی ایکٹنگ۔ ماہین نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر سنجیدگی سے شک ہو گیا ہو۔ یہ جو دادی صاحب والی ہیروئن کا بھوت تمہارے سر پر سوار ہو گیا نا، اسے فوراً اتارو۔ پھر انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ خبردار کر رہی ہوں، پاپا چلمن کی آڑ میں رومانس کرنے والے ہیرو ہرگز نہیں ہیں، تو کھلم کھلا سر عام کرنے والے ہوں گے۔ ہمیشہ نے آنکھ دبا دی۔ ماہین کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑ گئیں۔ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، کچھ ہو رہا ہے کیا؟ میشا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، چہرے پر بے نیازی سجائی۔ کچھ ہونے کے لیے سامنے والا انسان ہونا چاہیے، اس نے ناک چڑھائی۔ بائی دا وے، آئی ڈونٹ کیئر کہ مسٹر انکل رومانٹک ہے یا نہیں۔ گردن اکڑا کر وہ دوسری طرف دیکھنے لگی، جیسے خود سے بھی یہی سوال کرنے سے بچ رہی ہوں، پر ماہین مطمئن ہو گئی۔ اب لگی نا میری مشی والی بات، چلو اب مووی ختم کرتے ہیں۔ وہ دوبارہ ریموٹ اٹھا کر آرام سے اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم ہی دیکھو پوری مووی۔ میشا دوبارہ اٹھنے لگی۔ میں جا رہی ہوں، مسٹر انکل کی چڑھی پیشانی دوبارہ نہیں دیکھنی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم آگے بڑھاتی، ماہین نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بیٹھو، وہ ابھی نہیں آئیں گے، اس نے بڑے یقین سے کہا تھا۔ میشا نے ابرو اٹھائی۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ ابھی گئے ہوں گے اپنے لاڈلے کو منانے، بتاتے ہوئے اس نے خاصا برا سا منہ بنایا۔ اور یہ لاڈلا کون ہے؟ بلیک پینتھر اور کون؟ ماہین نے فوراً جواب دیا۔ اسد۔ میشا نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ لیکن وہ ڈنر پر کیوں نہیں تھا؟ ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اس کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری۔ جب سے یہاں آئی تھی اس نے پہلی بار دیکھا تھا کہ اسد اور اردلان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ پاپا اور اس کے درمیان لڑائی کبھی نہیں۔ ماہین نے ایسے کہا جیسے کسی نے ناممکن بات کر دی ہو۔ پھر بس وہ ذرا قریب سرک آئی، آواز خود بخود دھیمی ہو گئی۔ نانی صاحب موجود تھی نا ڈنر پر، اس لیے وہ نہیں آ سکتا تھا۔ کیوں؟ میشا پوری طرح اس کی طرف گھوم گئی۔ اب اس کی دلچسپی مکمل طور پر جاگ چکی تھی۔ ماہین نے پہلے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا، پھر مزید قریب ہو کر سرکوشی کے انداز میں بولی، کیونکہ یہ انہی کا حکم ہے۔ وہ بار بار احتیاط سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی، جیسے دیواروں کے بھی کان ہوں۔ دادی صاحب کو تو اسد مالک کی شکل سے بھی نفرت ہے، میرے خیال سے انہوں نے شاید اس کی شکل بھی کبھی غور سے نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ دبی دبی آواز میں بول رہی تھی، کسی کے سننے کا ڈر جو تھا۔ جو دادی صاحب کے کانوں تک بات گئی تو اس کے کان مروڑنے میں وہ دیر نہیں لگائے گی۔ ادھر میشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بٹ وائی؟ وہ بے اختیار بولی۔ اتنی نفرت کیوں؟ تم نے تو بتایا تھا کہ وہ ان کا پوتا ہے۔ اس کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ اسی لیے کیونکہ وہ اسے اپنا پوتا مانتے ہی نہیں ہے۔ وٹ؟ میشا کا منہ کھل گیا۔ اس نے سر ہلایا۔ اس کی تو نانی صاحب کے پورشن کی طرف انٹری تک منع ہے۔ وہ پورے شوق سے راز افشا کر رہی تھی۔ اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب وہ 8 سال کا تھا نا، اپنے کسی رشتے کے نانا کے انتقال کے بعد یہاں آیا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، مگر دادی صاحب نے نوکروں سے پٹوا کر حویلی سے باہر نکلوا دیا تھا۔ بہت مارا تھا اسے۔ تب سے اسد مالک نے اس پورشن کی طرف کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ وہ افسردہ سی ہو گئی۔ کیسے ظالم لیڈی ہیں، بچے پر ایسا ظلم؟ اس کے بدن میں واقعی جھرجھری سی دوڑ گئی۔ کوئی ایک بچے کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے؟ بیچارے کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس کی آواز میں افسوس، دکھ، ہمدردی صاف محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی بیچارہ نہیں ہے وہ، ماہین نے فوراً تپ کر کہا۔ میشا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ مانا کہ تم اس کے ہاتھ کی مار کھائی ہوئی ہو، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ ایسا ہوتا تو اچھا لگتا۔ اس نے نرمی سے ڈانٹا۔ ماہین فوراً شرمندہ ہو گئی۔ میں ابھی کی بات کر رہی ہوں، اس نے صفائی دی۔ اب وہ جوان ہو کر ہرگز بیچارہ نہیں ہے، بہت ہی خطرناک بن چکا ہے۔ اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر میشا کو ہنسی آ گئی۔ مجھے نا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ایک دن تم اسی کے ہاتھ میں ماری جاؤ کہ اس نے اس کا گال کھینچ کر چھیڑا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ پکا دشمن ہے میرا۔ اس کے انداز پر میشا نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی، پھر فوراً سنجیدہ ہو کر بولی، لیکن تمہاری نانی سے اسد سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ذوالفقار چاچو نے ان کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کی تھی، ماہین نے سادگی میں سے جواب دیا تھا۔ صرف غیر خاندان میں ہی نہیں بلکہ ایک غریب اور بے سہارا لڑکی سے۔ میشا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یو مین؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکی۔ صرف لو میرج کی وجہ سے؟ آئی کانٹ بلیو دس۔ وہ واقعی سر ہلا رہی تھی۔ جس ماحول میں وہ پلی بڑھی تھی وہاں یہ سوچ ناقابل یقین تھی۔ وہ ایسے ہی ہیں؟ اس نے ایک لمبی سرد آہ بھری۔ ان کے لیے خاندانی وقار، عزت اور دولت سب کچھ ہے۔
اور محبت؟ میشا نے فوراً سوال کیا۔ ماہین چند لمحے خاموش رہی، پھر کندھے اچکا دیے۔ شاید ان کی لسٹ میں محبت بہت نیچے آتی ہے۔ میشا نے بے یقینی سے سر ہلایا، چند لمحے خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثرات تھے۔ لیکن یہ تو زیادتی ہے نا ہنی، اس نے آہستہ سے کہا۔ اگر کسی نے اپنی پسند سے شادی کر لی تو اس کی سزا اس کے بچے کو کیوں دی جائے؟ ماہین نے کندھے اچکا دیے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ نانیسا کے نزدیک غلطی ذوالفقار چاچو نے نہیں کی تھی، ان کی بیوی نے کی تھی کہ اس نے انہیں بہکایا، اس خاندان میں قدم رکھا۔ اوہ گاڈ، میشا بے اختیار بولی، اور اسد نے یہ سب بچپن میں جھیلا؟ ماہین نے لاپرواہی سے سر ہلایا۔ جھیلا ہی ہوگا، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ میشا کے دل میں عجیب سا بوجھ اترنے لگا۔ اسد کا سرد، بے تاثر اور سخت لہجہ اچانک اسے پہلے جیسا ناگوار نہیں لگا۔ بعض اوقات انسان کی تلخی اس کی فطرت نہیں، اس کے زخم ہوتے ہیں۔ اب سمجھ آیا وہ ہر وقت اتنا سیریس جیسے سب سے لڑنے کے موڈ میں کیوں رہتا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ دیکھا؟ ماہین فوراً بولی۔ میں کہتی ہوں نا وہ خطرناک آدمی ہے۔ خطرناک نہیں، میشا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی نگاہیں جیسے کہیں دور جا کر ٹھہر گئی تھیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بہت اکیلا ہے۔ ماہین نے ایسا منہ بنایا جیسے اس نے دنیا کی سب سے بیتوکی بات سن لی ہو۔ اس کی ہمدرد بننے نہیں دوں گی تمہیں، میرا دشمن ہے وہ، اور تمہیں بھی اسے دشمنی ہی کرنی ہوگی۔ میشا ہنس پڑی، مگر اس کے ذہن میں بار بار 8 سالہ اسد کا تصور ابھر رہا تھا۔ ایک ایسا بچہ جسے اس کے اپنے ہی گھر سے دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ خیال اس کے دل میں ایک عجیب سی کسک چھوڑ گیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر خیالوں کو پرے دھکیلا اور اشتیاق سے پوچھا، اگر اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا تو پھر وہ یہاں کیسے رہنے لگا؟ پاپا اسے یہاں لے آئے تھے، ماہین نے فوراً جواب دیا۔ اس وقت وہ خود بھی زیادہ بڑے نہیں تھے، مگر نہ جانے کیوں نانیسا کبھی پاپا کو اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکی۔ سب نے مخالفت کی تھی مگر پاپا نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اسد کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، سب کہتے ہیں وہ پاپا کے لیے بھائی بھی ہے اور بیٹے جیسا بھی۔ ماہین بول رہی تھی اور میشا کی نگاہوں کے سامنے اردلان کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا پاپا جتنے بھی سخت ہوں، روڈ ہوں، کم بولتے ہیں مگر ظالم نہیں ہے، وہ سب کا خیال رکھتے ہیں۔ ہاں، سب کا۔ میشا کی آواز بے اختیار دھیمی ہو گئی۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب اس کا اغوا ہوا تھا۔ اردلان کس طرح سب سے ٹکرا گیا، پھر وہ لمحہ جب وہ چلنے کے قابل نہیں تھی اور اس نے بنا کچھ کہے اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ وہ مافیا کی بیٹی تھی، اس حقیقت کے باوجود اس نے اس کی مخالفت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس سے شادی کر لی تھی، حالانکہ یہ فیصلہ خود اس کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ پھر ہاسٹل کے دن جہاں وہ ہر قدم پر اس کی حفاظت کرتا رہا تھا، پھر وہ ہٹ جہاں اس نے اس کی چینخوں سے تنگ آ کر چھپکلی باہر پھینک دی تھی اور خود صوفے پر سو کر اسے بیڈ سونے کے لیے دیا تھا۔ اور جب سے یہاں آئی تھی کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا جب اس نے خود کو اس کی موجودگی میں غیر محفوظ محسوس کیا ہو۔ ایک کے بعد ایک یاد اس کے دل میں لہریں پیدا کر رہی تھی۔ وہ بظاہر یہاں بیٹھی تھی مگر اس کا وجود جیسے کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ دل کی سرزمین پر ایک نئی کیفیت خاموشی سے جنم لے رہی تھی۔ دماغ اسے کوئی نام دینے سے انکار کر رہا تھا مگر اس احساس سے دامن چھڑانا اب بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ میشو، میشو۔ ماہین نے اس کے کندھے کو زور زور سے ہلایا تو وہ چونک کر حال میں واپس آئی۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ کہیں نہیں، اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، مگر اگلی لمحے بے اختیار پوچھ بیٹھی، ہنی تمہارے پاس سونے کے لیے کوئی اچھا سا ڈریس ہے؟ مطلب ایسا جس کے ساتھ دوپٹہ بھی ہو؟ سوال اچانک اس کے ہونٹوں سے پھسلا تھا اور دل کی گہرائی میں چھپی وہ نامعلوم کیفیت ہولے سے مسکرا اٹھی۔ ہاں ہے نا، ماہین فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی، چلو ابھی دیتی ہوں۔ ہنی تم نا بہت اچھی ہو۔ میشا نے محبت سے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال دیا تھا۔ وہ تو میں ہوں ہی۔ اس نے فخر سے گردن اکڑائی تو میشا ہنس پڑی۔ اگلے لمحے دونوں کی ہنسی ایک ساتھ فضا میں بکھر گئی، پھر باتیں کرتی ایک دوسرے کو چھیڑتی ہوئی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئیں۔ پیچھے لاؤنج میں ٹی وی اسکرین اب بھی روشن تھی، خاموشی سے چلتی ہوئی، اور شاید اس بات کی گواہ بھی کہ بعض اوقات دل کی کہانی کا آغاز اتنی خاموشی سے ہوتا ہے کہ خود دل کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اوپر کمرے میں پہنچ کر ماہین نے الماری کھولی اور کپڑوں کے ڈھیروں میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ والا کیسا ہے؟ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا جوڑا نکال کر دکھایا۔ میشا نے ایک نظر ڈالی اور فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ مجھے پہن کر سونا ہے، کیٹ واک نہیں کرنی۔ ماہین نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میشو تم کہیں کسی کو امپریس کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی؟ بکواس بند کرو۔ میشا نے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تو ماہین قہقہا لگا کر ہنس دی۔ مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ پہلے اچانک دوپٹے والا ڈریس چاہیے، پھر اتنی سنجیدگی سے انتخاب ہو رہا ہے۔ وہ ہینگر سے ادھر ادھر کرتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ میں صرف آرام سے سونا چاہتی ہوں اور کچھ نہیں، اس نے کاندھے جھٹک کر آواز میں لاپرواہی سموئی۔ ہاں، پاپا کے رومانٹک ہونے کے خطرے کے ساتھ۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی اور میشا نے دوسرا تکیہ اس کی طرف اچھال دیا۔ وہ ہنس کر پھر سے اپنا کام کرنے لگی۔ آخرکار ماہین نے کریم رنگ کا ایک سادہ سا جوڑا نکالا جس کے ساتھ باریک سی بیل لگا دوپٹہ بھی تھا۔ یہ لے لو، نہ زیادہ بھاری نہ زیادہ سادہ۔ میشا نے کپڑے ہاتھ میں لیے تو نہ جانے کہ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تھینک یو ہنی، یو آر آلویز ویلکم۔ سر کو خم دے کر اس نے مانی خیز انداز میں اسے دیکھا۔ ڈریس مل گیا نا؟ اب بتاؤ بھی اچانک دوپٹے کی یاد کیسے آ گئی؟
بس ایسے ہی دوپٹہ دیکھنے کے بہانے اس نے نظریں چرائیں۔ جھوٹ۔ ہنی میں جا رہی ہوں، اس نے آنکھیں دکھائیں اور بہت تیزی سے بستر سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ جب پیچھے سے ماہین کی شوق آواز سنی تھی۔ پاپا اگر رومانٹک ہو جائے نا تو مجھے ضرور بتانا۔ میشا کے قدم جیسے ایک لمحے کو رک گئے۔ پلٹ کر اسے گھورا۔ کچھ بھی مت سوچو۔ میں نے تو ابھی کچھ سوچا ہی نہیں، وہ شرارت سے مسکرائی۔ تو مت سوچنا۔ اب تو ضرور سوچوں گی۔ وہ بہمیں اٹھا کر مسکرائی اور میشا نے جھنجھلا کر پاؤں پٹکا، پھر ایک دم سے آنکھیں چمکی۔ تمہیں تو وہ بلیک پینتھر ہی سدھارے گا، کہا اور وہ جھٹ سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ پیچھے اس نے ماہین کی گالی ضرور سنی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ روم اردلان کے وجود سے خالی تھا، یعنی اب تک نہیں آئے ہیں۔ اس نے ڈریس بستر پر رکھا اور چند لمحے بعد وہ آئینے کے سامنے خاموش کھڑی تھی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے خود کو غور سے دیکھا، پھر بے اختیار اسے وہ لمحہ یاد آ گیا جب اردلان نے اسے زخمی حالت میں اٹھایا تھا۔ پھر وہ رات، پھر وہ واش روم کا سین، پھر آج کی شام، اور پھر وہ عجیب سی کیفیت جو اس کے آس پاس ہوتے ہی محسوس ہونے لگتی تھی۔ نہیں، اس نے فوراً سر جھٹکا، بالکل نہیں، مگر دل نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ بعض احساسات دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتے، وہ خاموشی سے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں، اور انسان کو تب خبر ہوتی ہے جب وہ پہلے ہی بہت اندر تک اتر چکے ہوتے ہیں۔ آسیب زدہ گھر کا میں وہ در ہوں محسن، دیمک کی طرح کھا گئی جسے دستک کی تمنا۔ حویلی سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا تو اردلان نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا اور نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان سیاہ بادلوں کی دبیز چادر اوڑھے خاموش کھڑا تھا، ایسی خاموشی جس کے اندر کوئی طوفان اپنے وقت کے انتظار میں سانس روکے بیٹھا ہو۔ اس نے چند لمحے یوں ہی آسمان کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے آہستہ سے کھولیں اور قدم بڑھا دیے۔ لمبے ڈگ بھرتا وہ حویلی کے پچھلے حصے تک جا پہنچا، جہاں عمارت کا پرانا تہہ خانہ واقع تھا۔ یہ حصہ حویلی کے باقی حصوں سے ہمیشہ الگ محسوس ہوتا تھا۔ رات یہاں آ کر جیسے اور بھی گہری ہو جاتی تھی۔ اردلان بغیر رکے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے جوتوں کی دھیمی چاپ سنسان راہداری میں گونجتی رہی۔ وہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ نیچے پہنچ کر اس کی نگاہ فوراً ہال کے کونے پر جا ٹھہری تھی۔ جیسا کہ اسے توقع تھی، اسد وہیں موجود تھا۔ ہال کے ایک طرف رکھی بڑی میز پر وہ لمبا لیٹا ہوا تھا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے تکیے کے مانند رکھے ہوئے تھے، جبکہ نگاہیں چھت پر جمی تھیں۔ اردلان چند لمحے وہیں کھڑا رہا، خاموش، بے حرکت۔ اس کی نگاہ اسد کے چہرے پر ٹھہری رہی، وہ چہرہ جسے برسوں سے جانتا تھا، وہ لڑکا جسے ایک دن اپنے ساتھ اس گھر میں لے آیا تھا، وہ لڑکا جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داری سے بڑھ کر اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ ایک گہری سانس اس کے سینے سے ابھری، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ ہلکی سی چاپ اسد کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکیں اور اگلے لمحے اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ اردلان کو اپنی طرف آتے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں آ ہی رہا تھا باس، جبری مسکرا کر بولتے ہوئے وہ میز سے کود کر اتر کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اردلان تب تک اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ کچھ دیر اور یہیں بیٹھتے ہیں، نرمی سے بول کر اس نے کرسی کھینچی اور پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسد نے بس نظریں نیچی کی اور اس کے سامنے ہی دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی ٹھہری رہی، پھر یہ سکوت اسد کی آواز نے توڑا۔ باس، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ ہاتھوں کو آپس میں الجھائے وہ جھکی نگاہوں کے ساتھ بولا، کہو۔ اردلان کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھی، جیسے وہ لفظوں سے پہلے اس کے اندر چلنے والی جنگ کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ فیصلہ کن آواز پر نظریں جھکی۔ یہ بات کیسے اسے نگاہیں ملا کر کہہ سکتا تھا؟ اردلان نے ہنس کر گردن جھٹکی۔ وہ ہنسی خوشی کی نہیں تھی، اس میں طنز بھی تھا، تلخی بھی، اور ایک ایسی تنبیہ بھی جو کہے بغیر سمجھ آ جاتی ہے۔ اسد کا سر مزید جھک گیا۔ اس کی انگلیاں ایک دوسرے میں اس شدت سے الجھ گئیں کہ جوڑ سفید پڑنے لگے۔ کچھ لمحوں بعد اردلان کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، سارا خانم کو چھوڑ کر۔ اس نے جان بوجھ کر ایک مختصر وقفہ لیا۔ تم ایک بھی ایسی دلیل مجھے دے دو جو یہ ثابت کر دے کہ یہ نکاح غلط ہے، تو میں ابھی اسی وقت اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ آواز بدستور نرم تھی، لیکن اس نرمی کے نیچے برف کی ایسی کاٹ چھپی ہوئی تھی جو سیدھی دل میں اترتی تھی۔ اسد نے لب کھولے، مگر الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے۔ پھر اس نے گلا کھنکھار کر سر اٹھایا۔ سائرہ خانم سے بڑی وجہ بھی کیا اور ہو سکتی ہے؟ اب وہ اس کی آنکھوں میں سیدھے دیکھ رہا تھا، بغیر کسی جھجک کے، بنا ہچکچاہٹ کے۔ اردلان نے بھی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ بات مقابلے کی نہیں ہے باس، اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ مجھے معلوم ہے آپ سب کچھ بہت اچھے سے ہینڈل کر لوں گا، ہمیشہ کی طرح ہر مسئلہ آپ کے قابو میں ہوگا، مگر وہ رکا۔ بات یہاں میری حیثیت کی ہے۔ اس کی سنہری آنکھوں کی گرد لکیریں سرخ ہو رہی تھیں۔ بچپن سے لے کر اب تک جس عورت نے مجھے بطور نوکر بھی اپنے گھر قبول نہیں کیا، وہ عورت مجھے اپنی نوازی کے شوہر کیسے قبول کرے گی؟ الفاظ کہہ دینے کے بعد بھی اس کی نظریں نہیں جھکیں۔ وہ پہلی بار دفاع میں نہیں، اپنی حیثیت کے حق میں کھڑا تھا۔ اردلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، تو تمہارا مسئلہ سائرہ خانم نہیں، تمہارا مسئلہ تمہاری اپنی ذات ہے۔ یہ جملہ تیر کی طرح جا کر اسد کے سینے میں پیوست ہوا، اس کے جبڑے بھینچ گئے۔
ذات نہیں باس، عزت۔ اس کی آواز پر آئی مگر مضبوط رہی۔ میں ساری عمر ان کی نظروں میں کمتر رہا ہوں، ان کے بیٹے کا بیٹا ہوں میں، ان کے خاندان کا اکلوتا وارث، مگر ٹھکرایا ہوں اس لیے کہ میری ماں ایک غریب اور لاوارث لڑکی تھی۔ لفظ لاوارث کہتے ہوئے اس کے جبڑے سخت ہو گئے، جیسے وہ یہ لفظ آج بھی اپنی زبان پر برداشت نہ کر پا رہا ہو۔ تہہ خانے کی ہوا مزید بوجھل ہو گئی۔ اردلان خاموشی سے بس سن رہا تھا۔ مجھے اس بات کی شکایت نہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں یا مجھے قبول نہیں کرتی۔ مجھے پرواہ نہیں کہ ذوالفقار خانزادہ کے حصے کا میں وارث نہیں۔ اس کی آواز بتدریج سخت ہوتی جا رہی تھی۔ بلکہ مجھے ان سب چیزوں سے نفرت ہے، بے پناہ نفرت، ان کے خاندان سے، ان کے نام سے، رتبے سے، شہرت سے، یہاں تک کہ ان کی دولت سے بھی۔ آخری لفظ کہتے ہوئے اس کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا۔ نفرت کے شعلے آنکھوں میں بھڑک رہے تھے۔ سیدھے بیٹھے اردلان نے پہلی بار ذرا سا سر جھکایا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسد کو دیکھتا رہا، پھر نہایت پرسکون لہجے میں بولا، نفرت وراثت سے نہیں ہوتی اسد۔ اس کی نظریں سیدھی اسد کے چہرے پر تھیں۔ نفرت احساس محرومی سے ہوتی ہے۔ اس نے فوراً انکار میں گردن ہلائی۔ نہیں باس، مجھے محرومی نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ ان کی زمین، نہ ان کا نام۔ میں نے اپنی پہچان خود بنائی ہے اور آگے بھی بناؤں گا، بغیر اپنے نام کے ساتھ خانزادہ لگائے۔ گردن اٹھائے اسد کو وہ چند لمحے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو اسد کو ہمیشہ بے چین کر دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس مسکراہٹ کے بعد آنے والے الفاظ اکثر سیدھے دل پر وار کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو تمہیں ان کے نام سے نفرت ہے، اچھا تو پھر یوسف زئی کے نام سے ڈر کیوں رہے ہو؟ اسد کی آنکھوں میں فوراً چنگاری سی لپکی۔ میں نہیں ڈر رہا۔ تو پھر اس دروازے سے گزر کر دکھاؤ۔ اردلان کی آواز اب بالکل ہموار تھی۔ وہی خاندان، وہی لوگ، وہی سماج، فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار تم وہاں کسی کے رحم و کرم پر کھڑے لڑکی کی حیثیت سے نہیں جاؤ گے۔ اس کی نگاہیں اسد کی آنکھوں میں پیوست تھیں۔ تم اپنی کمائی ہوئی پہچان کے ساتھ جاؤ گے، اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اور یہ نکاح کرو گے۔ وہ ذرا سا رکا، بغیر ایک قدم پیچھے ہٹائے۔ اسد خاموش رہا، اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، مگر اس بار اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اردلان کے ہونٹوں پر ہلکی سے مسکراہٹ آئی، پھر وہ ذرا سا آگے جھکا۔ ایک بات جان لو اسد، اس کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی، تم جتنی مرضی خانزادہ نام سے نفرت کر لو یا سائرہ خانم تمہارے وجود سے جتنا چاہیں انکار کر لیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ تم اسد مالک خانزادہ ہو۔ ہر لفظ پر اس نے جان بوجھ کر زور دیا تھا۔ ذوالفقار خانزادہ کے بیٹے، اسفندیار خانزادہ کے پوتے۔ اسد کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ حسب و نسب بدلے نہیں جاتے اسد۔ اردلان آہستہ آہستہ بول رہا تھا، ان سے بھاگا جا سکتا ہے، انکار کیا جا سکتا ہے، نفرت بھی کی جا سکتی ہے، مگر انہیں مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنی انگلی میز پر ہلکے سے ٹکائی۔ تمہارے جسم میں دوڑنے والا خون ہر روز تمہیں تمہاری حقیقت یاد دلاتا ہے۔ اس گھر سے جب بھی تم باہر نکلتے ہو نا، اس کی نظریں اسد پر گہرائی سے جمی تھیں، تمہارے ساتھ ایک نام بھی چلتا ہے، اسد مالک خانزادہ۔ اس نے پہلی بار اسے اصل نام سے پکارا تھا۔ اسد نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ خانزادہ جاگیر سے لے کر آس پاس کے 10 جاگیروں تک لوگ تمہیں اسی نام سے جانتے ہیں، مرحوم ذوالفقار خانزادہ کا بیٹا۔ یہی پہچان ہے تمہاری، یہی حقیقت ہے تمہاری۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا، اور جانتے ہو، تمہاری یہی پہچان سائرہ خانم کو خوفزدہ کرتی ہے۔ اسد چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اردلان ہلکا سا مسکرایا۔ وہ تم سے نفرت کم اور تم سے ڈرتی زیادہ ہیں۔ اس بات سے ڈرتی ہیں کہ ایک دن یہی نام، یہی خون، یہی پہچان ان کے سامنے سب سے بڑا سوال بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ اسد کی پلکیں تک نہیں جھپکی۔ وہ اس دن سے خوفزدہ ہیں۔ اردلان نے گہری سانس لی۔ جس دن روحان خانزادہ نہیں بلکہ اسد خانزادہ ان کے بیٹے کی وراثت پر سب سے مضبوط دعوے دار بن کر سامنے آئے گا۔ تہہ خانے میں خاموشی سی اتر آئی تھی۔ اس کی آواز تہہ خانے کی خاموش فضا میں گونجی۔ اس دن سے ڈرتی ہیں وہ، جس لڑکی سے وہ ساری زندگی نفرت کرتی رہی تھی، اسی لڑکی کا بیٹا ان کے بیٹے کی وراثت پر اپنا حق جتا کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا، مگر اسد کی پلک تک نہ جھپکی۔ اسی لیے وہ تمہیں زندگی بھر ٹھکراتی رہیں گی۔ اردلان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ تمہیں کمتر محسوس کرواتی رہیں گی، تمہارے زخموں پر نمک چھڑکتی رہیں گی، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر تم نے ایک بار خود کو قبول کر لیا، وہ ذرا سا آگے جھکا، تو پھر تمہیں جھکانا آسان نہیں رہے گا۔ اسد خاموش بیٹھا رہا۔ اب تو اپنی سانسوں کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ تمہیں کمزور ثابت کر کے خود کو مضبوط محسوس کرتی ہیں۔ اسد مالک خانزادہ۔ اس بار اردلان نے جان بوجھ کر اس کا پورا نام لیا، اس کی اصل پہچان، اس کا اصل تعارف۔ اسد کی پلکیں ہلکی سی لرزیں۔ تم اب 8 سالہ وہ بچہ نہیں ہو جسے جانوروں کی طرح مار کر دروازے سے دھکا دے کر باہر نکال دیا گیا تھا۔ اس کی آواز مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ تم 22 سال کے جوان مرد ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی جنگ خود لڑو۔ اسد کے جبڑے سخت ہو گئے۔ اپنی بقا کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی حیثیت کے لیے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ آخر کب تک انہیں دیکھ کر راستہ بدلتے رہو گے؟ کب تک ان کے فیصلے تمہاری زندگی کے فیصلے بنتے رہیں گے؟ ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو مالک،
اگر تم خود اپنے وجود کا انکار کرو گے تو دنیا تمہیں مٹانے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گی۔ اسد کی سانس ذرا بھاری ہوئی مگر ساکت نظریں اردلان کے چہرے پر جمی رہیں۔ مگر جس دن تم نے خود کو مان لیا اس دن سائرہ خانم کیا پورا خاندان بھی تمہیں نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ تہخانے کی فضا جسے ساکت ہو گئی۔ جس دن تم نے اپنے نام سے بھاگنا چھوڑ دیا اسی دن لوگ تم سے نظریں چرانا چھوڑ دیں گے۔ اسد کے حلق میں کچھ اٹکا۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر بمشکل بولا، یہ نام میں نے مانگا نہیں تھا۔ اردلان نے تیزی سے کہا، مگر یہ تمہیں ملا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی قطعیت تھی جس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اور زندگی میں کچھ چیزیں مانگنے سے نہیں ملتی۔ وہ رکا۔ انہیں اپنا بنانا پڑتا ہے، اور کوئی تمہیں کمتر سمجھا کر وہ حیثیت بنانے نہیں دے تو پھر چھیننا پڑتا ہے۔ اس نے اپنی انگلی میز پر ہلکے سے ماری۔ جو تمہارا حق ہے وہ کوئی خوشی سے تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھے گا، تمہیں اسے لینا پڑے گا، ضرورت پڑے تو چھین بھی لینا پڑے گا۔ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی تھیں۔ اپنے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے۔ ہر لفظ اسد کے سینے میں اترتا جا رہا تھا، اور ماہین کے لیے بھی۔ یہ نام سنتے ہی اسد کی پلکیں بے اختیار چپکیں، جیسے کسی نے اس کے سب سے محفوظ حصے کو چھو لیا ہو۔ اردلان خاموش ہو گیا۔ اسد نے گہرا سانس لیا۔ اس کے سینے میں برسوں سے جمی ہوئی بہت سی دیواریں لرز رہی تھیں، اور شاید پہلی بار اس کے اندر کچھ ٹوٹ بھی رہا تھا اور کچھ بن بھی رہا تھا۔ اور اگر میں ہار گیا تو؟ اس نے پہلی بار کمزور آواز میں پوچھا۔ اردلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تو کم از کم بھاگے ہوئے لوگوں میں شمار نہیں ہوگے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمے مگر پر یقین لہجے میں بولا، اور جب تک میں ہوں تمہیں نہ پیچھے ہٹنے دوں گا نہ بھاگنے۔ اسد کی نگاہیں بے اختیار اس کے چہرے پر جم گئیں۔ ہر موڑ پر اردلان خانزادہ تمہارے ساتھ کھڑا رہے گا، تمہیں ہمت دے گا، وقت پڑنے پر ڈٹ کر مقابلہ بھی کرے گا۔ لیکن رک کر وہ سیدھا بیٹھا، پھر پاؤں سے پاؤں ہٹا کر سیدھا کھڑا ہو گیا، مگر اسد سر اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن کہ آگے کیا؟ اس کی آواز میں بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اردلان نے چند لمحے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر خشک لہجے میں بولا، لیکن اگر یہ کالا سا منہ مزید لٹکائے رکھا تو میرے ہاتھوں مار کھانے سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسد کی گردن فوراً پیچھے کو ڈھلک گئی۔ حد ہے یار، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، میں تو سمجھا تھا کوئی جذباتی یا رومانٹک جملہ سننے والا ہوں۔ اردلان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم میری بیوی ہو جو تمہارے ساتھ رومانٹک باتیں کروں؟ بیوی سے بھی آپ کون سی رومانٹک باتیں کرتے ہوں گے؟ اس نے فوراً جواب دیا۔ آپ سے رومانٹک ہونے کی امید رکھنا ایسا ہی ہے جیسے امریکہ اور ایران کی دوستی کروانا۔ اردلان نے لب بھینچ لیے۔ تمہیں واقعی مار کھانی ہے؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر گھورا تو اسد نے فوراً دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ لیے۔ رحم کریں خان صاحب، میرا نکاح ہونے والا ہے، پہلی شکل پر بہار نہیں آئی ہوئی، آپ سوجن ڈال کر مزید تباہی نہ مچائیں۔ اردلان نے نفی میں سر ہلایا۔ فضول بکواس بند کرو اور اٹھ کر میرے ساتھ چلو۔ اپنی بات کہہ کر وہ دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں ڈال کر مڑ گیا تو وہ بھی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دوڑ کر اردلان کے قدموں کی ہمراہی کی۔ ایک بات کہوں باس؟ ساتھ چلتے ہوئے اب آواز میں وہی لاپرواہی، کھنک اور اعتماد تھا جو اردلان کے ساتھ بات کرتے وقت ہوتی تھی۔ بکو؟ اس نے بغیر دیکھے پوچھا۔ مجھے کالا کہہ کر آپ نے خانزادہ خاندان کی عزت لوٹ لی ہے۔ اردلان نے لب بھینچے۔ چیپ باتیں برداشت نہیں کروں گا۔ اچھے خاصے گندمی رنگت والے ہیرو کو کالا کہیں گے تو وہ شرافت کے موڈ میں رہے گا۔ وہ اپنی غیر معمولی مسکراہٹ چھپاتا بولا، تم شریف کبھی رہے بھی نہیں ہیں۔ اس نے سر بھی جھٹکا۔ آپ کا خاص گنڈا جو ہوں؟ اس نے گردن بھی اکھڑائی۔ بٹ باس آج بہت خوش ہوں میں، آپ پوچھیں کیوں؟ پر اردلان چپ ہی رہا۔ نہ پوچھیں مگر میں بتا دیتا ہوں، آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے باس؟ بچوں سے خوشی سے کہتے ہوئے، ساتھ قدم ملاتے ہوئے وہ اب وہی اسد تھا جو صرف اردلان سے ہی ایسی گفتگو کرتا تھا۔ مجھے محبت کسی سے نہیں، تم سے تو ہرگز نہیں۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ بس ہمدردی ہے۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے اب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، ہر قدم ساتھ، کاندھے سے کاندھے ملے۔ جھوٹ تو کمال کا ہے کہ اسد نے مسکرا کر دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے۔ بچپن سے عادت تھی اردلان کے ہر انداز کو کاپی کرنے کی۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، بس سیدھ میں دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ جی مگر میرے معاملے میں تو ہمیشہ سے آپ ایسے ہی ہیں۔ دونوں تہہ خانے سے نکل کر کھلی فضا میں آ گئے۔ اسد نے چلتے چلتے آسمان کی طرف دیکھا۔ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے، میری ہر خواہش پوری کرتے، میرے لیے گنڈوں سے لڑتے، بیمار ہو جاؤں تو میری تیمارداری کرتے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور اردلان بے نیاز بننے کے باوجود بھی سن رہا تھا۔ اب بھی دیکھیں، میں بھوکا ہوں تو آپ کو نیندیں نہیں آنی تھی، مجھے بلانے آئے، سمجھایا، لیکچر دیا، ہمت دی اور اب کھانا کھلانے لے جا رہے ہیں۔ اس نے خوشی سے گردن گھما کر اردلان کی طرف دیکھا۔ تمہاری زبان کی بیٹری کیوں اتنی فل ہے؟ وہ ظاہراً بیزار سا نظر آ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے آج لگ رہا ہے کہ آپ کو مجھ سے اپنی بیٹی سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اس نے بول کر اردلان کا بازو جکڑا۔ اس نے رک کر اسے گھورا۔ بازو چھوڑو باس، ایک بات کہوں؟ اسد کی انگلیوں نے سختی مگر محبت سے گرفت سخت کی۔ وہ بس اتنے بولا، گلے لگ سکتا ہوں؟ جو بڑے پیار سے فرمائش کی گئی۔ اردلان نے دانت پر دانت رکھے، ہاتھ اٹھا کر سختی سے اپنا بازو چھڑوایا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ اسد لڑکھڑا کر سیدھا ہوا۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے یہ سب چونچلے بالکل نہیں پسند، دور رہ کر بات کیا کرو۔
غصے سے کہا اور مڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہ اندر کی سمت پڑ گیا تھا۔ ادھر اسد نے برا سا منہ بنایا۔ ظالم انسان، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ایک جذباتی بچے کو جپھی شپھی بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا، پھر اچانک میشا کا خیال آیا۔ بیچاری میشا، وہ تو ترس ترس کر مر ہی جائے گی اپنے مسٹر انکل کے گلے لگنے کے انتظار میں۔ ویسے باس رومانٹک ہوتے کچھ عجیب لگے گا نا؟ یہ سوچ کر وہ خود ہی ہنس دیا، پھر ارطلان کو نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ کر تیزی سے اس کے پیچھے دوڑ پڑا، جیسے برسوں پہلے ایک چھوٹا سا لڑکا اپنے واحد سہارے کے پیچھے بھاگا کرتا تھا۔